السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر سمجھدار ہوشیار چمکتے دمکتے خوش باش ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ کو یاد ہی ہے کہ آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، اور وہ کام کون سے ہیں؟ قرآن کا سبق، نماز، اور اگر اسکول کا کوئی کام ہے، اور اگر کسی بڑے نے آپ کو کچھ کہا ہے، یا اگر کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں وہ جگہ بھی آپ نے صاف ستھری اچھی سی کر لی ہے۔ اب آپ تیار ہیں کہانی سننے کے لیے؟ شروع کرتے ہیں۔ ہم پہنچے تھے 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف تک، اور یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ اعراف کون سی جگہ تھی؟ ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایسے لوگ موجود تھے جن کی نیکیاں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں اور برائیاں بھی بہت زیادہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو جنت میں گھر والا بنائے، آمین۔ ہم سن رہے تھے حضرت نوح کی کہانی۔ حضرت نوح اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو، میں تو اس کام کے بدلے میں تمہارے سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ بہت غریب لوگ ہیں اور میں انہیں دھکے دے کر نکال دوں، ایسا تو میں نہیں کر سکتا۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ لوگ حضرت نوح کی باتیں سن سن کے تنگ آ گئے تھے۔ کہنے لگے، نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا اور بہت لڑائی کر لی، اب تو وہ عذاب لے آؤ جس کے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، جس کی تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو۔ ہمیں لگتا ہے کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی تمہاری اللہ تعالیٰ سے بات نہیں ہوتی، بس خواہ مخواہ ہمارا اور اپنا وقت برباد کیے جاتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ ان کی قوم اب بات نہیں مانے گی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ، میری قوم نے مجھے جھوٹا اور دیوانہ قرار دے دیا ہے، اب میرے اور ان لوگوں کے درمیان آپ ایک فیصلہ کر دیں، ان سے بدلہ لے لیں اور مجھے اور میرے ساتھ جو مومن مسلمان لوگ ہیں ان کو بچا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اب حضرت نوح نے بڑی ساری کشتی بنانی شروع کر دی۔ یہ کشتی کیا تھی؟ اچھا خاصا سمندری جہاز تھا۔ اس وقت کہیں بارش یا سیلاب یا کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اب کافروں کے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑاتے، کہتے، بالکل ہی پاگل ہو گئے ہو، خشکی میں جہاز چلانا چاہتے ہو، یہاں کہاں پانی نظر آ رہا ہے؟ حضرت نوح ان کو کہتے، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، جلد ہی تم جان لوگے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور آخر کار کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں حکم دوں تو ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر اس پر سوار ہو جانا اور اپنے خاندان والوں کو بھی ساتھ لے لینا، اور پھر ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا۔ حضرت نوح نے کشتی تیار کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ آخر عذاب کا دن آ پہنچا۔ تنور سے پانی ابل پڑا، یعنی کہ زمین میں سے ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جن سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا پانی سے بھر گئی۔ تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان کو
اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی سیلاب کی لہروں میں تیرنے لگی۔ ادھر کافروں کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رہی جہاں وہ جا کے اپنی جان بچا سکیں، سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھیں جو ایمان نہیں لائی تھیں، اور حضرت نوح اور ایمان لانے والوں کی خبریں کافر لوگوں کو دیا کرتی تھیں۔ جب سارے کافر سیلاب اور طوفان میں ڈوب گئے اور غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بارش کو رک جانے اور زمین کو حکم دیا کہ سارا پانی نگل جاؤ۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر جا ٹھہری جس کا نام تھا جودی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کے لوگوں پر نازل کی گئیں، اب کشتی سے اتر جاؤ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا لیا۔ ان میں حضرت نوح کی بیوی اور ایک بیٹے کے سوا ان کے سب گھر والے بھی شامل تھے، کیونکہ وہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ اچھے ساتھیوں، اس سیلاب میں چند ایمان والے لوگوں کے سوا ساری دنیا کے لوگ غرق ہو گئے تھے، اور آج وہی تھوڑے سے لوگ جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے، انہی کی اولاد سے اس دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ اچھے ساتھیوں، حضرت نوح کی کہانی سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی کی کہانی ہمیں سنائی، چھوٹی سی کر کے۔ وہ نبی تھے قوم ثمود میں۔ قوم ثمود ایک قوم تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی نیک بندے تھے، ان کا نام تھا صالح۔ صالح اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پل کر جوان ہوئے تھے۔ ساری قوم ان کو بہت پسند کرتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی شریف، نیک اور پرہیزگار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صالح کو اپنا پیغمبر اور نبی بنایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھلاؤ۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی درد مندی کے ساتھ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ وہ کہا کرتے تھے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا۔ تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ تم ڈرتے نہیں ہو کہ تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی مزے کرتے رہو گے؟ تمہارے پاس باغ ہیں، چشمے ہیں، کھیت، نخلستان اور رس سے بھرے ہوئے پھل۔ تم پہاڑ کھود کھود کر ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، بتوں کو مت پوجو۔ اب ہوا یہ کہ قوم میں جو غریب اور کمزور لوگ تھے ان پر تو حضرت صالح کی نصیحتوں کا ایسا اثر ہوا کہ وہ سب ان پر ایمان لے آئے، مگر جو امیر اور سردار تھے انہوں نے کہا کہ صالح تم کیسی بات کرتے ہو؟ ہم تو اپنے جو باپ دادا ہیں ہمیشہ سے وہ انہی بتوں کو پوجتے آئے ہیں، اور ہم بھی انہی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، اور جو باتیں تم کر رہے ہو ان پہ تو ہمیں بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ تم ایک اکیلے آدمی ہو، ہم خواہ تمہارے پیچھے چل پڑیں، ہماری کیا عقل ماری گئی ہے؟ اور تم تو ایک کمزور سے آدمی ہو، کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ نہیں ملا، کوئی امیر، کوئی طاقتور شخص نہیں ملا جس کو اپنا نبی بناتا؟ تمام لوگ انبیاء کے بارے میں ایسے ہی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن حضرت صالح ان کو برابر سچ کی طرف بلاتے رہے۔ تو پھر کافروں نے کہا حضرت صالح سے کہ ٹھیک ہے، اگر تم سچ بات کر رہے ہو تو ایک ثبوت لا کے دکھاؤ کہ تم سچے ہو، یا ہمیں کوئی نشانی لا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کو بھیجا۔ اونٹنی یعنی کہ ناقۃ اللہ،
ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اللہ کی اونٹنی۔ اور یہ اونٹنی جو تھی یہ پہاڑ کے ایک درے سے نمودار ہوئی تھی۔ ایک پہاڑ میں ایک پتھر پھٹا تھا، اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی تھی۔ اب حضرت صالح نے کہا یہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بھیجی ہے، اب اس اونٹنی کو کوئی کچھ نہ کہے، اس کو زمین پر چھوڑ دو، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اگر کسی نے اس کو نقصان پہنچایا تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے بہت ناراض ہوں گے۔ مگر پھر ہوا یہ کہ وہ لوگ پہلے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ اونٹنی کہاں سے آ گئی ہے، یہ پتھر کے اندر سے کیسے نکل سکتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ بھلا کیوں تنگ آئے یہ ہم آپ کو سنائیں گے پھر کسی کہانی میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ بس انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالا جائے، مگر اب وہی سوچتے تھے کہ یہ کام کون کرے۔ آخر ایک قوم کا بہت ہی سخت اور ظالم اور برا سردار تھا، اس کو انہوں نے کہا تم بہت ہی بہادر اور نڈر آدمی ہو، تم ایسا کرو کہ اس کی جو ہے ٹانگیں کاٹ دو اونٹنی کی۔ اس شخص نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملایا اور جا کر اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ ادھر جب حضرت صالح کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کی اونٹنی ماری گئی ہے تو انہوں نے کہا بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا، یا پتہ نہیں چیخ کی آواز آئی اور ایک زور سا زلزلہ آیا، یا آسمان سے بجلی ٹوٹ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں قرآن میں بتائی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سارے لوگ مارے ڈر کے مر گئے۔ جو انہوں نے بڑے بڑے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے پہاڑوں کو کھود کھود کے، وہ کوئی بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکے، اور وہ جو زلزلہ آیا اس میں ساری قوم بالکل تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں سب سے، لیکن جو جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور ایسے کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی جب تک معافی نہ مانگے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کہانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے 8ویں سپارے میں اور انبیاء کی کہانی، جن میں حضرت شعیب ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ یہ ہم کہانیاں پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے سب سے قریبی دوستوں میں شامل کر لے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔